نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12واں پارہ ہے، اور نہیں ہے کوئی چیز، کوئی حیوان، کوئی چوپایا، کوئی چرند، کوئی پرند، زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس دنیا کا، اس کا رزق ہر شے کا فراہم کیا ہے جو جاندار ہے، اس کی غذا ضروری چیز پہلے سے انتظام کیا ہے۔ بچے کی پیدائش بعد میں، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے ہی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کا نظام تو ایسا ہے، یہ لوگوں نے جو ہے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا، سود کا نظام اور دوسرے تیسرے، جو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے اور کچھ لوگوں نے دولتیں اکٹھی کر لیں اور وہ ان کے انبار لگا لیے، اور انسانوں کا معاملہ غلط کام ہے۔ ورنہ اللہ نے تو تمام مخلوقات جتنی ہیں ان کے لیے کافی اور وافر رزق جو ہے وہ فراہم کر رکھا ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی مستقل جگہ کو بھی، اور جہاں وہ عارضی طور پر سونپا جاتا ہے، اور یہ سب کھلی روشن کتاب میں موجود ہے، وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے۔ دوسری آیت، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں زمین کو 6 دن میں، اور اس کا عرش تھا پانی پر، تاکہ تم کو آزمائے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے، انسانی زندگی کا جو حصہ گزرتا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان۔ باقی جو پانی پر عرش کا معنی، یہ آیات متشابہات میں سے ہے۔ اس کا ایک اندازہ ایسا ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہو کہ دنیا جب بنی ہے، یہ زمین جو ہے جب ٹھنڈی ہونے لگی ہے تو ٹھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں، اور اس کے گرد جو ہے فضا بنی ہے، ایٹماسفیئر، اس کے اندر جو گیسز گئی ہیں، ان گیسز میں کے اندر جو H2 اور O2 یعنی کہ جو پانی ہے، اس کے اندر پانی مل کر پیدا ہوا ان گیسز سے، اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہیں اور لاکھوں سال، اور پھر یہ زمین سکڑی ہے تو کہیں سے اونچی ہے، کہیں سے نیچی سکڑتی ہے جب کوئی چیز، تو اس میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ نشیب و فراز جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بارش جو برسی ہے تو سمندر وجود میں آئے ہیں، پھر ابھی کوئی مخلوقات نہیں تھی، یہ صرف یہ کہ زمین کے اوپر یہ پہاڑ اور پانی تھا، اکثر تو جو بیشتر وہ جو ہے وہ پانی ہی پانی تھا۔ پھر یہ کہ مٹی پیدا ہوئی، کہیں سے دلدلی علاقے بنے، دلدلی علاقوں میں کچھ حیات کی شکلیں پیدا ہوئیں، چاہے وہ نباتاتی ہوں چاہے وہ حیواناتی ہوں۔ تو ایک جو وہ دور گزرا ہے، ابھی زمین مخلوقات کے اندر کوئی شے یا کوئی چیز نہیں آئی تھی، کوئی سمندر کے کوئی جو ہے زمین کے خشکی کے اندر جاندار نہیں تھے، تو اس وقت جو اللہ کا تخت تھا، وہ جو حکومت تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ اس زمین کی حد تک پانی کے اوپر تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، واللہ اعلم۔ پھر دوسرے آیت میں، اور اگر آپ کہیں گے تمہیں اٹھا لیا جائے گا موت کے بعد، تو وہ کہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا کہ نہیں، یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر تیسری آیت، اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو خاص مدت تک کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے اس عذاب کو، اور جہاں کہیں جو ہے وہ نظر انداز ہو گیا ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں کہاں نظر انداز ہو گیا، یہ آتا کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سال ہو گئے کہتے ہوئے تمہیں، وہ جہاد عذاب کب آئے گا، کہاں ہے، کس شے نے روک رکھا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے، جس دن وہ ان پر آئے گا پھیرا نہیں جا سکے گا، اور ان کو گھیڑے میں لے لیں گی تمام چیزیں جن کا یہ تمسخر اور استہزاء کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا رکوع 12ویں سپارے کا، جس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ آیات نازل کر کے جو ہے انسانیت کو ہدایت کے لیے بتایا کہ کون انسان گمراہ ہے اور کون انسان ہدایت پر، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پر۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت کا منبع اسی لیے قرار دیا گیا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ ساتھ اس امت محمدیہ کے جو ہے حالات اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے جو طریقے سلیقے ہیں، امتحان جو ہے اس کی تیاری کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کے لیے جو ہے قرآن بہترین جو ہے ذریعہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔